حضرت صالح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اہل سمود کے درمیان یہ اعلان کر دیا تھا کہ تمہاری وادی کا پانی ایک روز میرا ناکہ پیے گا اور دوسرے روز تمہارے جانور سیراب ہوا کریں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ناکہ اپنی باری پر ساری وادی کا پانی پی جاتا تھا اور اس قدر دودھ دیتا تھا کہ پوری قوم اس سے سیراب ہوتی تھی۔ پھر کچھ سرکشوں نے باہم یہ مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے جانوروں کو تیسرے دن پانی میسر ہوتا ہے اور جب تک یہ زندہ رہے گی اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے قوم سمود کے سرداروں نے کچھ انعام بھی مقرر کیا۔ چنانچہ کتام نامی ایک عورت کے عاشق قدار نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اونٹنی کو اس وقت طے کر دیا جب وہ وادی سے پانی پی کر واپس آ رہی تھی۔ وہ پہلوؤں کے بل زمین پر گر پڑی اور خون میں لوٹنے لگی۔ پھر اس ظالم نے اسے ختم کر کے اس کا گوشت قوم کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنی ماں کا یہ حال دیکھا تو بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر خدا سے فریاد و زاری کرنے لگا۔ اس کے نتیجے میں غیظ الہی جنبش میں آیا اور بذریعہ وحی حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے صالح، ان ظالموں کو عذاب کی خبر دے دو اور ان سے کہہ دو کہ میری طرف سے انہیں توبہ کے لیے 3 دن کا موقع دیا جاتا ہے، ورنہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کی علامت یہ ہوگی کل صبح تک ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اگر اس پر بھی ان لوگوں نے توبہ نہ کی تو یہ پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ چنانچہ اس خدائی فیصلے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اہل سمود کو آگاہ کیا، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی پر اڑے رہے اور صالح علیہ السلام کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ غرض کے رات گزرنے کے بعد جب دوسرے دن صبح ہوئی تو اہل سمود کے چہرے زرد تھے۔ کچھ نے کہا کہ صالح کی بتائی ہوئی پہلی علامت ظاہر ہو چکی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے کہا کہ یہ بھی صالح کا ایک جادو ہے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کہنا مان لیں اور اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، لہٰذا اس پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ دوسرے دن صبح کے وقت ان کے چہرے سرخ ہوئے تو کچھ لوگ تشویش میں مبتلا ہوئے اور کچھ نے کہا کہ ہم اس فریب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، مگر اس سرکش قوم نے کوئی پرواہ نہ کی اور کہا کہ خواہ ہماری جانیں چلی جائیں لیکن نہ ہم توبہ کریں گے اور نہ اس صالح کی باتوں پر توجہ دیں گے۔ اب حجت تمام ہو چکی تھی، اس لیے خدا کی طرف سے عذاب میں کوئی تاخیر بھی نہ تھی۔ چنانچہ تیسرا دن گزر کر جب رات آئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے تو نصف شب کو ایک آواز گونجی، ایسی بھیانک آواز کہ جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور جسم پارا پارا ہو گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ تمام اہل سمود جو نافرمان اور سرکش تھے اپنے اپنے گھروں میں مردہ پڑے تھے۔ پھر آسمان سے ایک شعلہ اترا جس نے ان کی لاشوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خدا پر ایمان لا چکے تھے۔ سلام ہو ہمارا اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر۔